اسلام کے پیغام کا اور ہدایت کا جو حضرت انسان کی ضرورت ہے قیامت تک اس کے منتقل ہونے کے یہ 4 اسباب ہیں: قرآن مجید، علماء راسخین، اولیاء امت، اور امت کا عمومی طبقہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے منتقل کرے۔ اب میں اور آپ اپنے سے شروع ہو کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ جو میری بطور فرد، بطور امتی کے ایک ذمہ داری تھی، میں اس ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا؟ میرا دائرہ اثر کیا ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر شخص کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے بارے میں قیامت سے پوچھا جائے گا۔ وہ اپنے مخصوص گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو کہاں تک دین کی دعوت دیتا ہے اور اس کے اندر خود کہاں تک دین راسخ ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم خود بطور فرد دیکھیں کہ ہم بطور فرد امت دین کی دعوت کہاں تک پہنچائی ہے، جو کہ ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ امت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بطور امت ذمہ داری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہتر امت ہو اور تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ یہ بطور امت، بطور فرد، امت کے ایک فرد کے طور پہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری، اس سے آگے چل کے علماء راسخین کی ذمہ داریاں۔ بطور عالم دین، منبر و محراب کا وارث ہونے کے ناطے میں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اور اپنے طرز زندگی سے اور اپنے قول سے، اپنے فعل سے کتنے لوگوں تک دین پہنچایا ہے۔ بطور مبلغ، بطور وارث منبر، بطور وارث محراب، بطور عالم دین، اگر میں اور آپ کسی ایسے منصب پہ ہیں تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہیں جن کو ہم نے نبھانا ہے۔ اس کے بعد پھر اولیاء کا مقام آتا ہے کہ ان کی روحانیت سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اور اولیاء اس امت میں قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ فکری طور پہ باغی ہوتے ہیں، یہ اسلام کی بنیادی فکر ہے۔ اولیاء کاملین اور علماء راسخین یہ دین کے ستون ہیں، ان کے ذریعے سے دین کا ابلاغ ہونا ہے، دین نے آگے پہنچنا ہے اور دین پر لوگوں کی استقامت ہونی ہے، یہ ستون ہے۔ اور اگر یہ ستون گر جائیں یا کمزور ہو جائیں تو پھر عمارت بھی گر جائے گی۔ تو اب علماء راسخین اور اولیاء اس امت میں قیامت تک موجود رہیں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ امت لافانی امت ہے۔ اس نے یہ مٹنے کے لیے نہیں بنی، قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنی۔ تو اس معنی میں یہ لافانی ہے۔ تو اس میں علماء راسخین بھی موجود رہیں گے، اس میں اولیاء امت بھی موجود رہیں گے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوا، علماء راسخین بھی ختم ہو گئے اور امت کے اولیاء بھی ختم ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، نیا نبی آ گیا جس نے نئے سرے سے ایک نظام کو شروع کر لیا۔ لیکن اس امت میں چونکہ نیا نبی نہیں آنا، اس لیے اولیاء بھی موجود رہیں گے اور علماء بھی موجود رہیں گے۔ لیکن جو ہمیں دھوکہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں، بازار میں، معاشرے میں نقل موجود ہوتی ہے، تو نقل سے ہم اصل کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، نقل جو ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے جس کی معاشرے میں ڈیمانڈ ہو، جو قیمتی چیز ہو اس کی نقل ہوتی ہے۔ کبھی لوہے کی بھی نقل آپ نے دیکھی، یہ نقلی لوہا ہے یا اصلی لوہا ہے؟ نقل سونے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ قیمتی ہے۔ لوہے کی نقل نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوہا وہ قیمت نہیں رکھتا جو سونا قیمت رکھتا ہے۔ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اصل کو کوئی نہیں پوچھتا، تو اس کی کوئی نقل بنائے گا؟ نقل تو اس کی بنائی جائے گی جس کی ڈیمانڈ بہت ساری ہے۔ تو نقل ہمیشہ ایسی چیز کی ہوتی ہے جو قیمتی ہو یا جس کی ڈیمانڈ ہو۔ اس لیے علماء راسخین اور اولیاء امت یہ وہ طبقہ ہے کہ جو قیمتی طبقہ ہے، اس لیے معاشرے کے اندر ان کی ہی نقل موجود ہے۔ جعلی علماء بھی موجود ہیں، 2 نمبر مولوی بھی موجود ہیں، اور صوفیاء کے نام سے بھی، اولیاء اور مرشدین برحق کے نام سے بھی جو ہے وہ لوگ 2 نمبر موجود ہیں۔
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو رولڈ گولڈ مل رہا ہو تو آپ کہیں کہ سونا ہوتا ہی نہیں. سونا تو میاں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ صرافہ بازار میں جانا پڑے گا اور جا کے کسوٹی پہ پرکھنا پڑے گا کہ سونا خالص ہے نہیں ہے. تو کوئی بندہ صرافہ بازار میں گیا نہیں ہے، کسوٹی پہ پرکھا نہیں ہے، تو رولڈ گولڈ کو دیکھ کر کہے کہ سونا خالص ہمیں تو نہیں ملا. اور میاں تم نے ڈھونڈا کب ہے؟ تم بازار گئے کب ہو؟ اس لیے اگر کوئی جعلی اور 2 نمبر کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے جی ہمیں تو کوئی اچھا نہیں ملا، میاں تم نے کسی کو دیکھا کب ہے؟ کسی کے پاس گئے کب ہو؟ تم نے 2 4 10 لوگوں سے دھوکہ کھایا ہوتا تمہیں اصلی بھی مل جاتا. چونکہ تم نے دھوکہ اللہ کے نام پہ کھانا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے، تو غلاموں نے سمجھا یہ تو اچھا کام ہے، انہوں نے لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی. تو حضرت عمر آزاد کر دیتے. کسی نے کہا عمر تم بھولے آدمی ہو، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. کہا رب کے نام پہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں. تو اگر آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے 1 بار 2 بار، نیا تیسرا چوتھا، کبھی تو منزل پہنچے گی نا. تو سچی طلب میں آپ جو ہے وہ گامزن سفر رہیں تو آپ کو منزل ضرور ملے گی. تو اچھے لوگوں کی تلاش کے اندر سر گرداں رہنا، ان کو ڈھونڈتے رہنا، ضرور اچھے لوگ میسر آ جائیں گے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں، ایسے لوگ ہیں ملتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو تاج شہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے، ایسے لوگ بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہمیں چاہیے. تو یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سری نص کے ساتھ اولیاء کا ذکر کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن کہتا ہے اللہ کے اولیاء کو، بندوں کو، اس کے خاص دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غمگین ہے. اور ہم سرے سے اولیاء کے وجود کا انکار کرنے کے ہوتے ہی نہیں ہیں. میاں ہمیں ملے نہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہوتے ہی نہیں ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہے.